اللہ اکبر. یہ ہیں وائٹ لیکن ٹوپی انہوں نے گرین پہنی ہوئی، اندر سے وائٹ ہیں. یہ مجھے کہہ رہے تھے میں اتار دوں، میں نے کہا نہیں، پہنے رکھیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بیان میں گرین والے بھی آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اور بھی آنا شروع ہو جائیں آہستہ آہستہ. ہو گیا بھائی؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے قوم ثمود کی کچھ تاریخ پڑھی تھی جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. قوم ثمود کے بعد جب اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ارض شام کے رہنے والے. شام، یہ جو شام کی سرزمین ہے، آج جتنا علاقہ شام کا ہے، پہلے صرف اتنے سے علاقے کو نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس میں بیت المقدس بھی داخل تھا، بلکہ اصل مرکز تو بیت المقدس ہی تھا شام کی سرزمین کا. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آزر کے گھر میں. وہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے، اور قوم کا اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے حالات کہ وہ کیسے آسمان میں دیکھ کے غور کیا کرتے تھے اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سب چیزوں کو اللہ نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے. اور اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف اور اکیلے ابراہیم ایک طرف، پوری قوم ایک طرف تھی. قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی وہ اس کے اہل تھے. قرآن میں آتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَآ كَوْكَبًا. سورہ کون سی سورت ہے یہ؟ بھی ہم نے 3 دن پہلے پڑھی ہے. فلما جن علیہ اللیل ورآ کوکبا. جب رات کی تاریکی آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا. جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی مخصوص معبود کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو چیز بھی خوبصورت نظر آتی ہے، جس کو بھی مفید سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو معبود بنا لیتے ہیں. تو اس قوم میں ستارہ پرست لوگ بھی ہوں گے، سورج پرست لوگ بھی ہوں گے، چاند کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے. یہ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں. فلما جن علیہ اللیل ورآ کوکبا. فرمایا رات کی تاریکی جب آئی ہے تو ایک ستارہ دیکھا خوبصورت چمکتا ہوا. قال ھذا ربی. کہنے لگے یہ میرا معبود ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افلا. لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا. ظاہر ہے ستارے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہتے. قال لا احب الآفلین. تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت، بولو بھائی، نہیں کر سکتا. کیسا زبردست سبق دے دیا اس میں. جس نے جانا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا. جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ان سے ضرورت کا تعلق رکھا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی. جیسے یہ آیت مشرکین پہ فٹ ہو رہی ہے. ان کے جو بت ہیں وہ بھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں. بھائی کتنا خوبصورت بت ہو، تھوڑے دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا. لکڑی کا ہے تو دیمک لگ جائے گی، پتھر کا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی چمک خراب ہوگی، اس کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا. بھائی ہمارا بھگوان ہے، اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہمارا بھگوان ہے، اس کی ریپیئرنگ کر دو.
کسی بندے نے آگے ٹانگ توڑ دی ہے اس کی, ٹھیک ہے نا, تو اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو اس میں شرک کی بھی نفی ہے کہ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو, اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اس میں آج کل جو لوگوں میں عشق مجازی کا رواج نوجوانوں میں بڑھ گیا ہے, مردوں میں بھی بڑھ رہا ہے اور خواتین میں بھی بڑھ رہا ہے. کوئی اچھی شکل دیکھی, اچھی صورت دیکھی, تھوڑی ہیلو ہائی ہو گئی, پاگل ہو گئے اس کے اوپر, دن رات خیالات. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے بھی مردوں کے بھی. خواتین کے فون آتے ہیں کہ وہ ہم سے فری ہو گیا تھا تو میں پاگل ہو گئی, تو میں یوں ہو گیا, تو میں یوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, میرا ویسا ہو گیا, مجھے وہ مل جائے بس کسی طریقے سے. تو میں ان سے بھی کہتا ہوں بھائی آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, نکاح کا پیغام اپنے ابا سے بات کریں, اگر ہو جاتی ہے تو وہ جواب ملتا ہے کہ وہاں تو ہو ہی نہیں سکتی. تو جب نہیں ہو سکتی تو لا احب یہ آیت یاد کر لیں, لا احب الآفلین, ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے. تو ختم ہو جائے گا بھائی. پھر کیوں دل کو اپنے پریشان کر رہے ہو؟ پھر یہ سوچو کہ اگر مل بھی جاتا تو کیا بوڑھا نہیں ہو جاتا؟ اور مرد کو, لڑکے کو عشق ہو گیا ہے کسی لڑکی سے, تو شریعت نے کہا نکاح کا پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کیا ہے, اب اس کو دل میں مت بٹھاؤ, کیونکہ یہ دل اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے, اس میں غیر کو داخل مت کرو. غیر کو اگر داخل کرنا ہے تو اس غیر کو داخل کرو جو اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم اجعل حبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ مجھے اپنی محبت دے اور ہر اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے محبت جب ہو جب اس سے محبت میں تیری محبت میں ترقی ہو, ورنہ بعض دفعہ نا کسی دیندار سے عشق ہو جاتا ہے. اب کسی دیندار سے عشق ہو گیا تو ہے وہ غلط, لیکن شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے چونکہ وہ دیندار ہے. بھائی وہ دیندار تو ہے, لیکن آپ کو اس سے محبت میں, دینداری میں ترقی نہیں ہو رہی, بلکہ آپ دینداری سے دور ہو رہے ہیں. عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا, کسی دنیا دار سے بھی ہو سکتا ہے, کسی مولوی صاحب سے بھی ہو سکتا ہے. عشق کم ہوتا ہے مولویوں سے لیکن ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس میں ایک شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے عورتوں کو کہ بھئی یہ تو عالم ہے, یہ تو دیندار ہیں. اور بھائی اگر آپ کو عشق ہو گیا, نکاح اگر ہو سکتا ہے تو نکاح کر لو, نہیں ہو سکتا, اور ہر دفعہ نہیں ہو سکتا, ام للانسان ما تمنا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کی تم تمنا کرو گے. یہ دنیا ہے, جنت ہے, ہر چیز مل جائے گی وہاں پہ, جنت میں ہر چیز مل جائے گی. یہ خاتون کا میرے پاس فون آیا, 5-6 سال پرانی بات ہے, یورپ سے. وہ کہنے لگے وہ کسی مولوی صاحب پہ عاشق ہو گئی تھی, کوئی عالم کا, انہوں نے مجھے نام بھی بتایا, اور وہ تھیں شادی شدہ. اب وہ کیا تھے, وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان عالم سے عشق ہو گیا ہے, ان کے بیانات سنتی ہوں, ان کے ویڈیو دیکھتی ہوں, اور میں بڑی پاگل ہو گئی ہوں. تو میں نے کہا آپ میرڈ ہیں, آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگی نہیں, میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل جائیں. کیا دعا کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گی تو یہ میرے شوہر کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل نا, اس لیے بتا رہا ہوں, میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ وہ آپ کو کہاں مل جائیں, جنت میں. کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا, آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا. ٹھیک ہے نا, جنت میں کون ملے گا؟ وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا. ان کو یہ اشکال تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا, مگر وہ پرانا رہے گا نہیں, اس کی ریپیئرنگ ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فلنگ ہوگی, اچھی طرح ریپیئرنگ کے بعد آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ والے صاحب بھول جائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو. اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا
کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا. ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی ہی نہیں. پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے, کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے, ناجائز محبت سے پاک کر لیں. اور یاد رکھو, علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے. حکیم الامہ سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا, میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی, میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا, مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ, کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا. مگر پھر بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے, یاد آتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. ثواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا, کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا. تو دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا, کہیں بھی جا سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل. تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے, پھر وہ پاگل ہیں, دیوانے بنے ہوئے ہیں. یونیورسٹیوں میں ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, میں بچتا تھا, لڑکیوں سے دور رہتا تھا, بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی. ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا. اب جب ایڈمیشن کرایا کہہ رہے ہم بچتے رہے, کب تک بچتے, بالآخر آنکھ مٹکا ہو گیا. پہلے آنکھ مٹکا ہوا, اس کے بعد پھر گپ شپ, اس کے بعد پھر دوستی, پھر معاشقہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی. اگر میں ان کے گھر گیا نا, کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں, پورے ان کے نہیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے نا اپنے الفاظ کا تڑکا لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے نا, تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ اب میں نے کہا اب آ رہے ہو میرے پاس, اب میں کیا کروں؟ پہلے آپ الٹی چیزیں کھاؤ, اپنے آپ کو بیمار کرو, جب مرنے لگو تو مولوی صاحب کے پاس آ کے بولو اب میں کیا کروں. یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. میں نے کہا اب آپ یہ کرو, وہ کام کرو جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عاشق کو بتایا تھا. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا, وہ کسی گھوسن پہ, گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں, تو اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید. دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا, تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی, وہ دودھ بیچنے والی عورت, تو وہ گوالن ہوتی ہے نا, گوالن, تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے. تو وہ کوئی خوبصورت تھی, تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے, تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا. تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں, اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ. اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھو, یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کراتی ہیں, اس سے ہنس ہنس کے باتیں, بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں, وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے, لٹو. پھر جو ہے نا اس کو, جب وہ لٹو ہو گیا, ایک واقعہ ایسا ہوا ایک مولوی صاحب کا, یہ سچا واقعہ ہے. ایک مولوی صاحب نے مجھے ان بالواسطہ بتایا, براہ راست نہیں. کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہاں ہی بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی. وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرو رہے, پھر آہستہ آہستہ, وہ انسان ہے, غلط کیا انہوں نے لیکن دل آ گیا ان کا بھی, اور تھے پہلے سے میرڈ, تو وہ بھی فری ہو گئے. اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ گئی نا. لڑکی بھی کماری, بالکل کماری لڑکی تھی. تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی فری اسٹائل میں اس سے ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے, تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا, تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو, نکاح کا پیغام دے دو. ان بیچاروں کی کمبختی آئی ہوئی تھی مولوی صاحب کی جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی فری ہو رہی ہے. انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو اس نے بھر کے سنائی ہے, میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں, میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں, تمہاری ہمت کیسے ہوئی. اب وہ بیچارے جو ہے نا, کیونکہ اس طرح بے عزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی. وہ میں نہیں ہوں, کہیں آپ سمجھ رہے ہیں اپنا واقعہ کسی اور پہ رکھ کے سنا رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا ہے کسی اور پہ, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. تو وہ بیچاروں کی نا اتنی بیچارے کی بے عزتی ہوئی ہے
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ براہ راست انہوں نے مجھے نہیں بتایا، ان کے کسی واسطے سے مجھ تک یہ واقعہ پہنچا. تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جایا کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں. وہ بیچاری ویسے ہی بھائی سمجھ کے بعض دفعہ فری ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں، میرے انکل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ خام خواہ میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی عشق معاشقہ ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنی چیزیں، ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو، اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے، انسان کی صحت برباد، انسان کی خاندانی زندگی برباد، سب برباد. تو اس کا علاج کیا ہے؟ صرف ایک علاج ہے اس کا، بلکہ وہ علاج نہیں ہے، علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے، علاج اس کے علاوہ ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم الامہ نے بتایا؟ کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ تو حکیم الامہ نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو، تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے، دوا بھی دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. علاج پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو. دودھ پہ سب سے پہلی بات، دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو، ایک بات. نمبر 2، جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ. جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا، وہ تو غیر اختیاری ہے نا، وہ تو اپنے اختیار نہیں. جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تیسری بات، اس سے کبھی بات مت کرو، کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے، بات چیت کرنے کی کوشش مت کرو، کتنا ہی ضروری کام ہو. چوتھی بات، اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں. کہیں نظر پڑ بھی جائے نا، پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یا جا رہی ہے، نظر گھما لو وہاں سے. کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا. جی وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا، میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. تو حکیم الامہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا، جو ایسے فالتو ٹائم ضائع کرنے آتے تھے نا ان کا، تو ان کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ کوڑا. تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا، یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے اور تھپڑ کا الگ ہے، یا اسی واقعے میں ہے کہ کھینچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ. پہلے زمانے میں نا لوگ علماء کا احترام کرتے تھے، اگر یہ بڑے بزرگ اکابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں، تھپڑ کھا لیا تو کوئی، بلکہ سادہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایک کھینچ کے لگایا زور سے تھپڑ، اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکا لگاؤں گا، وہ کہے کہ نہیں ٹیکا تو نہیں لگاؤں گا میں. وہ کہے یہ دوا کھا لو، کہ یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا. تو ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ، وہ بیچارہ بھاگ گیا. بھاگ کے اگلے دن آیا کہنے لگا وہ عشق میرا ختم ہو گیا. وہ ایک تھپڑ ایسا زوردار لگا ہے کہ وہ میرا 14 طبق کیا ہو گئے، روشن ہو گئے. تو یہ جتنے عاشقین ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیا لگائی جائے؟ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کٹ لگائی جائے، طبیعت ان کی کیا ہو جائے گی؟ سیٹ. ماں باپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، ماں باپ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے. لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں موبائل پہ، امی میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر، امی میں یوں نہیں کر سکتا، امی ابو کو بتا نہیں رہی ہیں. اور ابو کو اگر پتہ بھی چل جائے، ابو کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کہتے کیا ہو گیا بھائی، ہم بھی تو ایسے ہی تھے. او بھائی اگر آپ ایسے تھے تو غلط تھے. آپ کے ابا اگر آپ کو ٹھگائی لگا دیتے تو آپ بھی ایسے نہ ہوتے، اور آج آپ کا بچہ بھی ایسا نہ ہوتا. تو اصل علاج یہ کہ 2-3 کس کس کے چترول لگیں تو طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک. لیکن اب چترول لگائے گا کون؟ وہ حکیم الامہ کا دور تو گیا نا. تو اب پھر علماء مشورے دیتے رہتے ہیں، بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو. لوگ مانتے نہیں ہیں، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑی خطرناک بیماری ہے. جس میں یہ پیدا ہو جائے تو حل کیا ہے؟ یا تو فوراً نکاح کر لو اس سے. نکاح اگر نہیں ہو سکتا، بعض دفعہ نکاح ہو نہیں سکتا لیکن شیطان نہ خام خواہ کی امیدیں دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، تو اس سے تعلق بہت طویل تعلق قائم رکھتے ہیں لوگ، 5-5 6-6 سال، شاید ابھی ہو جائے شاید ابھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نکاح ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے، نہیں ہو تو اب اللہ کے لیے قربانی دو. اور یہ قربانی میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑی قربانی
کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دے. اس پہ اللہ بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے, بہت نوازیں گے اللہ تعالیٰ اس پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو, ہاں وہ ستارہ, میں اس پہ بات کر رہا تھا, لا احب الآفلین, فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے. بڑھاپا سوچ لیا کرو نا, بڑھاپا اپنے محبوب کا یا محبوبہ کا. بڑھاپا دیکھ لو, کتنی خوبصورت سے خوبصورت عورت ہو, 70 سال 80 سال میں کیا ہو جاتا ہے. کتنا ہی ہینڈسم جوان مرد ہو, بڑھاپے میں جب منہ میں دانت نہ ہو اور پیٹ میں آنت نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے. یہ جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں نا, ہیرو, پرانی فلموں کے ہیرو کے, کوئی پہلے ایک ہیرو نکالیں گوگل پہ 1970 کا ہیرو, پھر دیکھیں کہ یہ 2015 میں کیسا لگ رہا ہے. گوگل پہ آج سرچ کریں, ویسے تو فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن صرف ہیرو کو دیکھیں عبرت کے لیے. ہیرو نکالیں 1970 کا یا 65 کا, کوئی ہیرو نکالیں جو اس زمانے میں بڑا ہٹ تھا, اور اب دیکھیں کہ وہ 2017 میں کیا ہے. میرا خیال ہے اس کے گھٹنوں, اب بہت سے تو زندہ ہی نہیں ہوں گے, اور جو ہوں گے تو آدمی دعا کر رہا ہوگا کاش یہ زندہ نہ ہوتے. عجیب حالت ہو جاتی ہے. ان سے بولو اب ذرا ناچو نا, اب ذرا ہلو. اسی طرح ہیروئنوں کا حال ہے, جن پہ لوگ جو حسن کے جو ہے نا انعامات جن کو ملتے ہیں, کوئی پوری دنیا میں سب سے حسین بڑا حسن کا انعام ملا, اور خواتین پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو حسن زیادہ دیا تو اللہ وہ چھین بھی جلدی لیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس حسن سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بڑھاپا جلدی آئے گا, اس پہ تو جلدی بڑھاپا آئے گا. مرد بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, اگر صحت کا خیال رکھیں نا 80-90 سال میں بھی چلتے رہتے ہیں فٹ فاٹ. میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے ملا تھا آج سے 10 سال پہلے. جنرل مرزا اسلم بیگ میرے بچپن میں بہت بڑا تھا, یعنی بڑے جنرل تھے وہ, ضیاء الحق کے ساتھی, تو وہ اچھی خاصی ایج تھی ان کی. تو میں سن 2007 میں جنرل مرزا اسلم بیگ سے کسی جامعہ میں کوئی میٹنگ تھی, وہاں وہ انوائٹ تھے تو ملاقات ہو گئی. اس وقت ان کی ایج تھی 80 سال. میں نے اتنا صحت مند آدمی 80 سال کا زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کوئی ذرا سے بھی آثار لگ ہی نہیں رہے تھے کہ کہیں سے بڑھاپے کے آثار ہوں, اور کھڑے ہو کر انہوں نے اسپیچ کی, لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یار یہ. تو میں اس وقت حیران ہو رہا تھا, یہ ہمارے بچپن کے میں اتنی ایج تھی, تو اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. اور اب اس واقعے کو 10 سال ہو گئے, اب وہ کم سے کم بھی 90 سال کے ہو گئے ہوں گے, ابھی بھی فٹ فاٹ ہیں, زندہ ہیں, چل پھر رہے ہیں. تو مرد میں زیادہ حسن نہیں ہے تو بڑھاپا دیر سے آتا ہے. عورتوں کے حسن سے لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں. زیادہ معاشقے جو ہے نا عورت کو مرد سے نہیں ہوتے, زیادہ تر معاشقے کہاں ہوتے ہیں, مردوں کو عورتوں سے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو زیادہ جلدی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں تاکہ مرد ان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اللہ بتا دیتے ہیں یہ بہت جلدی 10 15 20 سال کی کہانی ہے, پھر یہ کسی کی نانی ہوگی یا کسی کی دادی ہوگی, بہت جلدی. اس کی مثال دیتے ہیں ماہرین کے, پھول جو ہے نا پھول, وہ جلدی مرجھا جاتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ یاد رہے گا, لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت. بولو نا, یہ یاد کرو جملہ بھائی, ختم ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا. ختم ہو جائے گا, بھاگ جائے گی, مر جائے گی, بڈھی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا, 14ویں کا چمکتا ہوا چاند. یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا هذا ربی, یہ میرا معبود ہے. فلما افلا, وہ بھی غائب ہو گیا. اب یہ نا ابراہیم علیہ السلام ایک ورک شاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو, ٹھیک ہے نا. ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے, نہ چاند معبود ہے, نہ سورج معبود ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عملی مشق کرا رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا, قوم کو جمع کیا, بولا یہ میرا رب ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, دیکھو. ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھائی, یہ غائب کیوں ہو گیا, یہ کیسا خدا ہے, خدا تو 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے, یہ کدھر گیا. اس کو کیا کہتے ہیں,
ورک شاپ میں یہی ہوتا ہے نا, ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے, عملی تجربہ کروایا جاتا ہے. تو ورک شاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہم نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس نہیں کروایا, ورک شاپ کروائی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے. وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں, آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں. کہ وہ ایک چڑیا گھر میں ایک بندہ گیا نا, تو سارے جانور ہنس رہے تھے سوائے ڈنکی کے, سب ہنس رہے تھے. تو وہ حیران ہوا, یار یہ کیا مسئلہ, بندر بھی ہنس رہا ہے, چیتا بھی ہنس رہا ہے, شیر بھی ہنس رہا ہے, اور گدھا کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. اگلے دن گیا تو صرف گدھا ہنس رہا ہے, باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے. تو اس نے چڑیا گھر کے مالک سے پوچھا, اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا, سب کی سمجھ میں آیا, ڈنکی کی سمجھ میں نہیں آیا. ڈنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے. کل وہ نہیں ہنس رہا تھا, باقی سب ہنس رہے تھے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ آپ کے لیے نہیں, ویسے ہی لطیفہ ہے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, چاند بھی غائب ہو گیا. تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب. کیسا عجیب انداز ہے نا, اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا اصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا. فلما رأى الشمس بازغۃ, پھر سورج نکلا. سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے, اس کی تو آپ آنکھیں ٹکا ہی نہیں سکتے اس کو. فلما رأى الشمس بازغۃ قال هذا ربی هذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت, لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالآخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قوم, فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں اپنے چہرے کو صرف اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اتنی خوبصورت اتنی حسین چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں تو باقی چیزوں ان کے مقابلے میں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا, اس میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, آہستہ آہستہ قوم میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. وہ مندروں میں جاتے, قوم سے کہتے یہ بت جو ہے نا یہ کتنے کا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو کیوں پوج رہے ہو تم, بار بار یہ کہتے. تو قوم کا ایک ہی جواب ہوتا, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. تو فرماتے تھے انکم, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لقد کنتم, تحقیق تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. یہاں ایک بات یاد رکھو, بعض لوگ باپ دادا کا مسئلے کو بنیاد بنا کر شریعت کے بہت سارے مسائل کا انکار کر دیتے ہیں. ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا, اب اس پر کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے 20 رکعت تراویح پر کہ بخاری یا مسلم میں کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں. ہماری دلیل کیا ہے؟ تواتر عملی, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو 20 پڑھتے پایا, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20, انہوں نے اپنے باپ دادا کو 20. یہ سلسلہ محدثین تک, فقہا تک جا کے ملتا ہے. ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی 20 پڑھتے پایا سب کو. امام شافعی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی مکہ میں 20 پڑھتے پایا. کس کو پڑھتے پایا؟ ظاہر ہے اپنے باپ دادا کو اور ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے. تو یہ سلسلہ باپ دادا سے ہوتا ہوتا کہاں پہنچتا ہے؟ صحابہ تک. اسی طرح جو خواتین کو نماز سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے, یہ بھی تواتر عملی سے ہے. یہ بات یاد رکھیں, آج سے 100-150 سال پہلے یا 200 سال پہلے کوئی ایک متنفذ بھی, کوئی ایک مفتی بھی اس زمین پہ آپ نہیں دکھا سکتے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ خواتین سمٹ کے نہیں بلکہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. کہیں بھی نہیں ہے. تو صدیوں سے جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نا, تواتر سے, وہ کیا ہے کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی. یہی امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب, یہی امام مالک کا بھی مذہب, یہی امام شافعی کا بھی مذہب, یہی امام احمد ابن حنبل کا بھی مذہب. حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے وقت کے,
اور حدیث کو آج کے لوگوں سے بہت بہتر جانتے تھے. آج کے لوگ حدیث کے الفاظ کو جانتے ہیں اور یہ لوگ حدیث کی روح کو جانتے تھے. تو یہ سینہ بسینہ چلتی آئی ہے نماز, سینہ بسینہ. تبھی جتنے لاکھوں کروڑوں علماء فقہا جو گزرے ہیں, محدثین اور علماء, سب یہ کیا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب اس پہ دلیل مانگی جائے نا تو صریح حدیث موجود نہیں ہے اس پہ, جیسے کہ اور بہت سارے مسئلوں پہ صریح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تواتر عملی کی وجہ سے. جیسے رکوع میں جانے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں نا, اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن ہم کیسے باپ دادا کو بولو نا بھائی فالو کرتے آ رہے ہیں. اسی طرح سعی کے دوران, سعی جو ہے نا, اس میں مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے اور عورت کو چلنے کا حکم ہے. کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورت کو بھاگنے سے منع کیا ہو. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. بھائی نبی نے جیسے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, تو قرآن نے یہ بھی تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. نبی نے جو عبادت جیسے کی تم نے بھی ویسے کرنی ہے. اس میں قرآن نے مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. تو نبی نے سعی میں دوڑ لگائی ہے تو اس آیت کا تقاضا ہے کہ عورتیں بھی دوڑ لگائیں, مگر اس میں سب کا اجماع ہے کہ عورت دوڑ نہیں لگائے گی. حالانکہ جس کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے حضرت ہاجرہ کی, وہ تو دوڑی تھیں اور وہ عورت تھیں, تو عورتوں کو تو زیادہ دوڑنا چاہیے کہ بھئی وہ تو عورت تھی, عورت ہو کے دوڑی تھی, تو ہم کیوں نہیں دوڑ سکتے؟ لیکن کیونکہ اس سے عورت کی بے پردگی کا خطرہ ہے اور عورت کے وقار کے خلاف ہے, اس لیے پوری امت کا صحابہ سے لے کے آج تک اجماع چلا آ رہا ہے کہ عورت وہاں پہ نہیں دوڑے گی. نہیں آ رہی بات. اسی طرح ہم جب جاتے ہیں طواف کے پہلے چکر میں رمل کرتے ہیں, رمل, سینہ تان کے اچھل کے چلتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمل. ہوتا ہے نا پہلے 3 چکروں میں, جب احرام میں ہوتے ہیں پہلے 3 چکر میں کیا کرتے ہیں؟ رمل. لیکن عورتوں کو رمل کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی سنت میں, رسول کے طریقے میں نمونہ ہے. تو کیا مطلب؟ اس میں ہر چیز ہے, تو ہر چیز میں طواف بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب طواف بھی اس میں داخل ہے تو جیسے نبی نے طواف کیا تو عورتوں کو بھی ایسے طواف کرنا چاہیے. اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس دور میں اور کہے کہ عورت کو بھی رمل کا حکم ہے, وہ بھی سینہ تان کے اچک کے چلے گی, ہم اس کو منع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دلیل کیا دیں گے؟ بھائی صدیوں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا آ رہا, سب کا یہی فتویٰ ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اب وہ کہ حدیث دکھاؤ. خدا کی قسم نہیں دکھا سکتے. کتابیں تلاش کرتے رہو گے, کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ حکم ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی, کہیں بھی نہیں. اس پہ کیا ہے؟ تواتر عملی. بھائی صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے, ایک دوسرے کو فالو کرتے آ رہے ہیں سب. اب رمل کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ اس میں بھی عورت کے وقار کے وہ بولو بھائی خلاف ہے. تو اسی کو لے کر صحابہ, تابعین اور چاروں ائمہ نے استدلال کیا کہ نماز تو ہے ہی حیا کا مظہر. نماز میں تو عورت کو بہت زیادہ حیا کے اظہار کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس پہ تو نص موجود ہے. مرد کی نماز ناف سے لے کے گھٹنے تک کا علاقہ چھپا لے, سر بھی ننگا ہو, قمیض بھی نہ ہو, نماز ہو جائے گی. جبکہ عورت کو نماز میں اسکارف لینا پڑے گا. کیوں؟ اس کا تعلق عورت کی حیا سے ہے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ حیا سے ہے نا, تو اسکارف لینا پڑے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ خواتین کی جماعت کرائی تو مردوں کے خواتین کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں. امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے نا, حضرت عائشہ کہاں کھڑی ہوئی؟ بالکل بیچ میں. کیا کسی حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے خود سوچا کہ نماز چونکہ حیا کا مظہر ہے تو میرا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے, بالکل بیچ میں چھپ کے. امام کو یعنی جو امامت کر رہی ہیں نا, تو وہ بھی چھپ کے کھڑی ہو رہی. امام جب غلطی کرتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ تسبیح کہو, سبحان اللہ. مگر عورت کو کیا حکم ہے؟ وہ اپنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے گی, زبان سے نہیں بول سکتی. حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے.
لوگ امی عائشہ سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے، امی عائشہ مسائل کا جواب زبان سے دیتی تھی، ہاتھ کے اشاروں سے نہیں دیتی تھی. تو نماز میں بھی امی عائشہ کو سبحان اللہ بولنے کی اجازت ہونی چاہیے نا. لیکن نبی نے پابندی لگائی کہ عورت نہیں بولے گی. عورت کیا کرے گی؟ ہاتھ سے ایسے مارے گی، ایسے. اس سے فقہا نے سمجھا کہ نماز میں عورت کو حیا کا اظہار عام حالات سے زیادہ کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل، اور گھر میں کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل. اور ایسے ہوتا تھا نا، پہلے ایک صحن ہوتا تھا، پھر ایک برآمدہ ہوتا تھا، پھر برآمدے میں بھی جو کمرے کی نماز ہے وہ برآمدے کی نماز سے افضل. نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فقہا استدلال کرتے ہیں کہ عورت کو چھپنے کا حکم ہے نماز میں خاص طور پہ. اس سے تمام فقہا نے استدلال کیا کہ عورت اس طرح سے سجدہ نہیں کرے گی، اس طرح سے رکوع اور قیام نہیں کرے گی جس طرح سے مرد کرتے ہیں، بلکہ وہ رکوع کی کیفیت میں، سجدے کی کیفیت میں، قیام میں اپنا عورت ہونا ثابت کرے گی. نہیں آ رہی ہے. وہ اپنا کیا ہونا ثابت کرے گی عورت. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں، بعض سلفی عرب علماء اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ عورت کو سمٹنے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ سطر نہ کھل جائے یا جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، تو یہ تو اس وقت ہے نا جب کوئی مرد دیکھنے والا ہو. جب کوئی مرد دیکھنے والا نہ ہو آپ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ سمٹ کے پڑھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جو عورت کو کہا کہ صحن کے بجائے گھر میں کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تو کیا کوئی صحن میں دیکھ رہا ہے اس کو؟ اس کا تو اپنا گھر ہے. عورت کے لیے چہرہ صرف نماز میں کھول سکتی ہے اور دونوں ہاتھ کھول سکتی ہے، باقی پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں اکیلی پڑھ رہی ہو نماز، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی ایسا کرنا پڑے گا اس کو. اس سے پتا چلا کہ عورت کو نماز میں اپنا عورت ہونا جو ظاہر کرنا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، بلکہ کوئی نہ بھی دیکھے تو بھی اس کو اپنا عورت ہونا ظاہر کرنا ہے. ایک دو مثالیں اور دے کے میں بعد میں، میرا موضوع نہیں تو آج غریبی میں درمیان میں بات آ گئی، یہ کبھی اس موضوع پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گا میں. ابھی تو یہ غریبی سمجھتے ہیں. بعض دفعہ غریبی پہلے ہوتی ہے، اصل پلیٹ بعد میں ہوتی ہے. ویسے تو اصول یہ کہ پہلے کھانا ہوتا ہے پھر غریبی چلتی ہے نا. آج ہم نے غریبی پہلے لگا دی. پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک اور دلیل دے کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا عورت ہونا جھلکتا ہے نماز میں. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ عورت اگر نماز میں مرد سے آگے ہوگی تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ بعض عورتیں مردوں سے مقام اور مرتبے میں بلند ہوتی ہیں، جیسے آپ کی والدہ. حدیث میں آتا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، عورت کو صفوں میں پیچھے رکھو. کیوں؟ ان کا مقام مرد سے کم ہے. لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام مرد سے زیادہ ہوتا ہے، پھر بھی ان کو پیچھے کھڑے ہونے کا حکم ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہو نا اپنی والدہ کو، آپ امام ہو، آپ کی والدہ اور آپ کی دادی جو مقام اور مرتبے میں آپ سے یقیناً بڑی ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن آپ نے اپنی امی کو امام بنا لیا اور آپ پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون امی ہے، کون نانی ہے، کون چچی ہے، کون ممانی ہے. نماز میں عورت کا عورت ہونا اور مرد کا مرد ہونا، اس کو فوکس کیا جاتا ہے. تو اب عورت کا عورت ہونا جب نماز میں اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے تو پھر نماز کے ارکان کی ادائیگی میں عورت کا عورت ہونا، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں، کسی صحابی سے کسی تابعی سے فتویٰ نہیں ملتا کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو بڑے تابعی، ان سے ایک روایت ہے کہ عورت نماز پڑھنے میں مردوں کی طرح ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری یعنی ارکان میں ادائیگی میں مردوں کی طرح. اس کا مطلب یہ کہ جیسے مرد پہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، عورت پہ بھی فرض ہے. مرد پر سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ضروری، عورت پر بھی ضروری، یہ مطلب ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی سے دوسری روایت ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے. اور بخاری میں ایک روایت ہے، بخاری میں حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ایک روایت مل گئی. یاد رکھو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے.
اگر اس تابعین کے دور میں سب خواتین اور مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوتی تو ان ایک کا تذکرہ امام بخاری نہ کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایک جو تھی وہ عام عورتوں کے طریقوں سے ہٹ کے نماز پڑھ رہی تھیں. تبھی مردوں کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی تھے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتے تھے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو سارے صحابی مردوں کی طرح پڑھتے تھے. ایک خاتون تھی جو کس کی طرح پڑھ رہی تھی؟ مردوں کی طرح. تو ان کو امام بخاری نے ہائی لائٹ کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی سمٹ کے پڑھتی تھیں. تو تابعین کے دور میں بھی نماز عورتیں کیسے پڑھا کرتی تھیں؟ سمٹ کے پڑھا کرتی تھیں. تو اب یہ تواتر عملی سے چلتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے. امام شافعی بھی فتویٰ دے رہے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی فتویٰ دے رہے ہیں, حالانکہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا اور دوسرے حضرات ہو گئے, ٹھیک ہے, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, مگر یہ لوگ ائمہ اربعہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں علم حدیث میں اور تفقہ اور بصیرت میں. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک حدیث کا علم. آج جو ہمارے پاس علم ہے نا حدیث کا, وہ ڈیجیٹل علم ہے. ان لوگوں کے پاس جو حدیث کا علم تھا وہ کیسا تھا؟ ان کو سندیں یاد ہوتی تھی پوری, ان کو پتا ہوتا تھا کس شخص کی حدیث کی کیا ویلیو ہے. ان کے حدیث پہ تبصرے ہیں جو آج ہم یاد کر کے حدیث پہ حکم لگاتے ہیں, وہ تقلید نہیں کرتے تھے, اس میں ان کی اپنی تحقیق ہوتی تھی. تو آپ امام احمد بن حنبل جیسے محدث کو بھی غلط کہیں گے بھائی, وہ بھی حدیث نہیں جانتے تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, ان کو بھی حدیث کا نہیں پتا. تو یہ جو حدیث ہے نا, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ تعداد رکعات میں رکوع و سجود کی جو ظاہری کیفیات ہیں ان میں, لیکن چند چیزیں جن کا عورت کے پردے سے تعلق ہے وہ اس سے خود بخود مستثنا ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے, نبی کو فالو کرنا ہے, لیکن پردے کے حکام میں سعی کا حکم اور رمل کا حکم میں عورت خود بخود مستثنا ہوگی, کیونکہ پردے کی اور حیا کی اہمیت زیادہ ہے, تو خود بخود مستثنا ہے. تو اس لیے یہ تواتر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اس لیے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں, ان کے بھی جو پرانے اہل حدیث علماء آپ کو ہندوستان میں ملیں گے نا, 100-150 سال پہلے, 200 سال پہلے کے جتنے اہل حدیث علماء ہیں, ان کی بھی سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یعنی یہ اہل حدیث کا بھی اصل مذہب یہ نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی, ان کا بھی اصل مذہب کیا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑے گی. یہ مسئلہ شروع ہوا ہے سعودی عرب کے بعد سلفی علماء سے, اور وہاں سے فالو کیا ہے ہمارے اہل حدیث علماء نے. ٹھیک ہے, میں ان کی نیت پہ وہ نہیں کرتا, ان کو یہ سمجھ میں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ نبی کی سنت کے زیادہ قریب فتویٰ دے دیا, لیکن دلیل کے لحاظ سے یہ فتویٰ قابل تقلید اور قابل اتباع نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اب پھر بھی کوئی دلیل مانگے نا کہ بتاؤ نبی نے کہاں حکم دیا کہ عورت سمٹ کے پڑے گی, تو بولے بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نبی کو فالو کرنے کا, بتاؤ نبی نے کہاں کہا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ, اور بھی اس پہ بہت سارے دلائل ہیں مگر موضوع نہیں ہے یہ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا چل رہا تھا یار. ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو, اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ دادا کو فالو مت کرو. تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو خواتین کی نماز میں اور 20 رکعت تراویح میں کس کو فالو کر رہے ہو؟ باپ دادا کو. تو باپ دادا تو گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں. باپ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی. تم جمہور کے فتوے کو مان رہے ہو, جمہور 20 کے قائل ہیں, جمہور کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے, جمہور یہ کہتے ہیں, جمہور یوں کہتے ہیں, تو تم تو سب ان کو فالو کر رہے ہو. تو یاد رکھو باپ داداؤں کی 2 قسمیں ہیں. There are 2 types of daddy and papas. باپ داداؤں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک وہ باپ دادا ہیں جن کے پیچھے چلنا گمراہی ہے, اور ایک وہ باپ دادا ہیں جن کو فالو کرنے کا قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے, کو گمراہی قرار دیتا ہے, یہ وہ باپ دادا ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا تم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور خود گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہوں. ہمارے باپ دادا جو محدثین اور فقہا گزرے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا, وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اگر ہم ان پہ یہ فتویٰ لگا دیں وہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, تو یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہمیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ سب مشکوک ہو جائے گا. نہیں آئی بات؟ آج صحیح بخاری
اس کی سب سے بڑی شرح اور سب سے بہترین شرح پوری دنیا میں جو مقبول ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کی ہے. صحیح مسلم کی دنیا میں سب سے مشہور ترین شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بخاری کی شرح کون سی؟ فتح الباری علامہ ابن حجر کی. اور صحیح مسلم کی شرح کون سی؟ یحییٰ ابن مسلم النووی رحمہ اللہ تعالی کی. تو آپ ان دونوں بزرگوں کو اگر مارکیٹ سے نکال دو, یعنی بیچ سے نکال دو اگر آپ ان دونوں بزرگوں کو, تو علم حدیث سے آپ گئے. جتنے بھی آج کے محدثین ہیں نا جو حدیث پہ حکم لگاتے ہیں کہ جیسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ صحیح حدیث ہے یہ ضعیف, یہ سب حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. ان کی تحقیق کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. اور وہ تھے شافعی. آئی بات سمجھنے؟ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ بھی اسی کے قائل تھے. 20 رکعت تراویح ہے اور عورتیں کیا کریں گی؟ سمٹ کے نماز پڑھیں. علامہ نووی بھی اسی کا قائل. اور جتنی بڑی بڑی شروحات ہمیں ملتی ہیں, علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ, اور جتنے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں, تو یہ وہ باپ دادے ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں بھائی. امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں ہیں. وہ یہ والے باپ دادا ہیں. ان کے بارے میں قرآن نہیں کہتا کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, ان کے پیچھے چل رہے ہو جبکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کہیں گے اللہ ان کو تو بہت کچھ پتا تھا, ہم سے زیادہ پتا تھا. تو ابا دادا جو ہے نا, یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واتبعت ملت آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں. کیونکہ وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق. وہ نہیں تھے کہ لا یعقلون شیئا, آتا ہی پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. مولانا منظور چنیوٹی آئے ایک دفعہ, کہنے لگے پتہ ہے چنیوٹ کا نام ربوا کا نام تبدیل کر دیا ہے. میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کہہ رہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. بہت بڑے عالم تھے مگر وہ تھے پنجابی اسپیکنگ نا, تو اردو بڑی زبردست بولتے تھے وہ. یعنی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. تو وہ جب بھی میں یہ آتا ہے نا کہ لا یعقلون شیئا, تو مجھے وہ آتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا کا مطلب اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کو پتہ کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم جو جن باپ دادوں کو فالو کر رہے ہیں ان کو بہت کچھ پتا تھا, بہت کچھ پتا تھا. تو اس لیے انہی کو فالو کرتے رہیں, اس میں عافیت ہے. لیکن اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے فروئی مسئلے میں کہ عورت سمٹ کے نہیں پڑے گی, تراویح 8 ہے, لڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس کے نہ وہ قائل تھے نہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ تو رہی ہے نا, پڑھنے دو اس کو. اب یہ نہیں کہ جا کے آپ نے مناظرے شروع کر دیے اور فتوے لگانا شروع کر دی. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ میں بھی تو عورتیں ایسے پڑھتی ہیں, جتنی عورتیں حج کرنے کے لیے آتی ہیں وہ بھی مردوں کی طرح نمازیں پڑھتی ہیں, یہ تو سمٹ کے نماز پڑھنا صرف بر صغیر میں ہے. تو یاد رکھو کچھ چیزیں اللہ نے بر صغیر والوں کو اسپیشل دی ہیں, تو اگر اللہ کسی کو اسپیشل وہ چیزیں دے دے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بر صغیر میں اسلام بہت سارے مسئلوں میں اوریجنل شکل میں موجود ہے. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا, جو سعودی عرب کی عورتیں, ان سے پوچھو کہ تمہاری دادیاں نانیاں بھی ایسے پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی. ان سے پوچھو, وہ بتائیں گی کہ ہماری پردادی ایسے نہیں پڑھتی تھیں. اور اگر کسی کی پردادی زندہ ہو تو ابھی جا کے پوچھ لو اس سے سعودی عرب میں, سمجھ رہے ہو نا. تو یہ بعد میں وہاں چونکہ سلفی علماء کا زور ہوا تو انہوں نے جب فتویٰ دیا ہے, تو پھر سعودی عرب کی ایک بڑی حیثیت ہے دنیا میں, تو وہ پھر ان کے وسائل بھی بہت ہیں, ان کا فتویٰ پوری دنیا میں 1 سیکنڈ کے اندر پھیل جاتا ہے. ہمارا تو انڈا موڑ سے باہر نکلتے کئی سال لگتے ہیں, انڈا موڑ سے گھوم گھام کے واپس آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک یعنی ایک مکہ اور مدینہ کے ایک بہرحال ایک احترام بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو اس لیے وہ فتویٰ زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے. لیکن دلائل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے. میں تبھی کہتا ہوں کہ اگر سعودیہ کے علماء کو فالو کرنا ہے تو پھر امام شافعی کو فالو کرو. وہ تو قریشی تھے, ہاشمی تھے اور مکہ کے تھے. مکہ کے مفتی کو فالو کرنا ہے تو امام شافعی کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کہ مکہ والے جن کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرتے آپ؟ خیر یہ فروئی مسئلہ, اس میں لڑنا نہیں ہے. میں نے تو صرف دلائل دیے ہیں آپ کو, کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی جیسے پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے. لڑنے بڑھنے کی ضرورت, مناظروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر بھی قبول کر لے گا. فروئی مسائل میں اختلاف چلتا ہے. یہ اللہ نے مسلمانوں میں اختلاف اس لیے بھی رکھے تاکہ تھوڑا سا نا ظرف بھی رہے ان کا دوسرے کو برداشت کرنے کا. جب آپ اختلافات دیکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر ظرف پیدا ہوتے ہیں. آپ ایسے پڑھ رہے ہیں, وہ ویسے پڑھ رہے ہیں, آپ کو غصہ تو آئے گا, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ برداشت کرو. ٹھیک ہے نا. اب ایسا بھی ہو رہا ہے ایک ہی گھر میں, ہمارے یہاں تو فرقے اتنے پیدا ہو گئے نا, ایک گھر میں ایک گرین والا ہے, دوسرا تبلیغ والا ہے, تیسرا اہل حدیث ہے, چوتھا جماعت المسلمین کا ہے. ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں.
وہ عجیب ہے, وہ ادھر گھسیٹ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے سیروزے پہ چلو, وہ کہہ رہا ہے فیضان مدینہ چلو, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے تم دونوں جہنمی ہو, تم تو مقلد ہو, اصل تو قرآن و سنت ہے, وہ اہل حدیث ہیں. اور جماعت المسلمین والے کہتے ہیں تم لوگ کے تو نام ہی فرقہ وارانہ ہے. بتاؤ قرآن میں کہاں ہے اہل حدیث, قرآن میں کہاں ہے دیوبندی, حنفی, تبلیغی, کہاں ہے؟ آؤ جماعت المسلمین. قرآن میں تو صرف مسلمین ہے, اور توحیدی کہتا ہے کہ قرآن میں مسلمین ہے, جماعت المسلمین نہیں ہے. تو اتنی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شعر یاد کر لو, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. باد مخالف, جب مخالف سے ہوا چلتی ہے نا تو شاہین کی پرواز اوپر ہو جاتی. دیکھو جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں نا, آپ نے دیکھو ایک دم بعض دفعہ جہاز دھڑام سے نیچے آتا ہے, ویسے ایک دم سانس پھولتا ہے نا, وہ ویکیوم ہوتا ہے, وہاں ہوا نہیں ہوتی. جہاز جب چل رہا ہو نا, پلین میں آپ بیٹھے چلتے چلتے جا رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک دم سے نیچے ہوتا ہے, سب ایک دم کلمہ پڑھ, جو کافر ہوتے ہیں نا وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اس وقت. سب کلمہ پڑھ کے اللہ. ابھی میں جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو میں نے زندگی میں جہاز میں اتنے جھٹکے نہیں کھائے ہیں کبھی, کئی دفعہ کیا جہاز کا سفر, لیکن وہ عجیب ہی, وہ جہاز جب ہلنا, بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں میں. جہاز ہلنا پہلے تو کیا ہوا, تھوڑا سا ہلا, تو ایئر ہوسٹس نے کہا نارمل ہے, کوئی گھبرائے نہیں آپ لوگ. اچھا میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا وہ پیچھے کیبن کی طرف, تو میں جب وہاں سے آیا تو مجھے ایئر ہوسٹس نے کہا تھوڑا سا ٹھہریں, ابھی آپ جائیں. تو وہ جہاز پھر ہلا یوں کر کے, پھر تھوڑے سے, ابھی تک کوئی ذکر نہیں کر رہا, درود شریف نہیں پڑھ رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایئر ہوسٹس کو مسکرانے کے چونکہ پیسے ملتے ہیں, گھبرا وہ بھی رہی تھی, مگر مجھے پتا تھا اس کو چونکہ مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہو, آپ اگر پریشان ہو گئی تو پبلک تو مر جائے گی پھر, ورنہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی اندر اندر سے کیا ہو رہی ہے. پھر ہلا, موسم بہت خراب ہو گیا تھا, سندھ کے اوپر جب گزر رہے تھے نا, تو وہ اتنا زیادہ پھر ہلنا شروع ہوا ہے کہ وہ, میں بھی دائیں بائیں گر رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا آپ تو بیٹھو کسی طرح سے جا کے. مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ راستہ نہیں مل رہا تھا, مجھے راستہ مل گیا. اب جب وہ کھانے کی جو ٹرے رکھی ہوئی ہے وہ ہل رہی ہے, دھڑ دھڑ دائیں بائیں جا رہی ہے, ادھر جا کے گر رہی ہے, ادھر جا کے زیادہ ہو گئی. 1 گھنٹے تک یہ کنڈیشن رہی ہے. اب بعض لوگوں کی طبیعتیں خراب, گھبرا رہے ہیں نا, یہ تو موت آ گئی بھائی. اب ایک خاتون تو بالکل پاگل ہو گئی, ان کو اٹھا کے اب لے کے کہاں جائیں, یہاں کوئی ایمبولینس تھوڑی آئے گی. اب وہ گھبرا رہے ہیں بھائی, یہ تو مر رہے ہیں. اب وہ ایئر ہوسٹس ہیں 3-4 وہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں مسافروں پہ, بھائی جا کے سمجھا یہ نارمل ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو تو یہ کہنا ہے نا, ہم تباہ بھی ہو گئے تو آخری وقت تک یہ کیا کہے گی, اس کو تو پیسے مل رہے ہیں اس چیز کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ پھر کلمے کی آوازیں آنا شروع ہو. اب میں بیٹھا ہوا, میں نے کہا طارق صاحب مہنگا پڑ گیا اسلام آباد کا بیان جو ہے نا, اسلام آباد جا رہا تھا بیان کے لیے, تو میں نے یہ سوچا کہ کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے نا. جب جو چیز ہو رہی ہے اس پہ تو آدمی کیا پریشان ہوگا. تو میں نے کہا بھائی میرے ذمے 2-3 کام ہیں, ان کی وصیت میں نے کر دی تھی. میں نے کہا ہاں ان کی وصیت کر دی تھی. میں نے کہا یار ابھی توبہ کر لو اچھی طریقے سے. اب میں نا اندر سے ہل تو رہا ہے تھوڑا تھوڑا, جتنا ہی ٹارزن ہو, بہادر ہو, تھوڑا بہت اندر سے آدمی, وہ مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی اللہ سے موت مانگتا تھا, اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. بہت پریشان رہتا تھا وہ کہ اللہ تو مار دے, اللہ موت دے دے. جیسے ہوتا ہے نا بعض خواتین بولتی ہیں مر جائے, بچے کو کہتی ہے نا مر جائے اللہ کرے. تو بار بار موت مانگ رہا ہے. ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو دعا مانگ رہا ہے, اللہ میں قرضوں سے تنگ آ گیا ہوں, بیوی نافرمان ہے, بچے نافرمان ہیں, اے اللہ موت دے دے. اوپر ایک شرارتی بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک پھندا پھینکا اوپر سے, گول پھندا تھا, رسی میں پھینکا اوپر. اب کیا ہے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے, ایک دم پھندا اس کے سامنے گول. اب یہ پریشان, یہ کیا, اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, تو اس پھندے میں اپنا سر ڈال لے, میں تجھے اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, اے اللہ ادھر تو کوئی بندہ, تیرے ساتھ تو کوئی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, تو سیریس ہو جاتا ہے. میں تو مذاق کر رہا تھا, تو سیریس ہو گیا. تو مجھے بھی وہ یاد آ رہا تھا کہ ہاں بھائی بڑے بیانات کی, موت موت موت. تو خیر ہم نے تھوڑا سا کوشش کی نارمل ہونے کی, مر جائیں گے نا. تو میں نے پھر یہ سوچنے لگا چلو اچھا ہے جہاز کی موت ایسی ایک ہی دفعہ میں ٹھاک کر کے لگو ایک دم غائب, ورنہ بستر پہ پتہ نہیں ابھی ٹانگوں سے جان نکل گئی, ٹھیک ہے نا, ابھی انگلیوں سے نکل رہی ہے, پرابلم ہو جائے گی. اور یہ سوچ کے ہوئے بہرحال 1-1.5 گھنٹے کے بعد جا کے سیٹ ہو گیا. تو میں اصل کیا بتا رہا تھا, کہاں چلا گیا. تو جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا
تو جہاز تھوڑا سا ایک دم کیا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے, اس کی پرواز میں کمی آتی ہے. ہوا جتنی مخالف سمت میں تیز ہوگی جہاز کی پرواز اتنی ہی اونچی ہوگی. وہ جہاز تو ہوا میں اڑتا ہے نا, خلا میں تھوڑی اڑ سکتا ہے. تو اس لیے جو اختلافات اتنے ہیں, وہ جماعت المسلمین چلا گیا, وہ کہہ رہے یوں کرو, وہ کہہ رہے یوں کرو, دیندار آدمی دین پہ آتے ہی پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس لیے اللہ قبول کر لے گا. صرف کلمہ بھی پڑھ لیا نا, توحید پہ قائم رہ گئے, اپنے عقیدوں کو درست کر لیا, اور 5 ٹائم نماز پڑھ لی, کسی بھی طریقے سے پڑھ لو, کسی بھی مسلک پہ پڑھ لو. ان چھوٹے موٹے اختلاف کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے کسی عورت کو, کہ تو مردوں کی طرح کیوں پڑھتی تھی, تو جہنم میں جائے گی, اور تو عورتوں کی طرح کیوں پڑھتی تھی, تو جہنم میں جائے گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آ جائے عمل کرے, نہیں آئے تو جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں. اصل جو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا, ان کو فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching.